آخر آیت میں ارشاد ہے الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اور سنو اسی ٹاپک کو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پوری زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا. اس جملے کا تعلق ان تمام احکام کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ذکر کیے گئے. جو قانون بتایا، یعنی کہ مہاجرین انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہونا چاہیے، جس میں باہمی امداد و اعانت بھی داخل ہے، مدد کرو ایک دوسرے کی، وراثت بھی ایک دوسرے کی ملے گی. دوسرے یہ کہ اس وقت کے مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے آپس میں وراثت کا تعلق نہ رہنا چاہیے، اور مگر امداد و نصرت کا تعلق اپنی شرائط کے ساتھ باقی رہے گا. اور تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے قانون ولایت اور وراثت میں کوئی دخل اندازی مسلمان نہ کریں. اگر ایسا نہیں کرو گے، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرو گے، کیا کرو گے کہ کسی مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کی وراثت نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، تب بھی فتنہ و فساد ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ تم کو مسلمانوں نے پکارا مکہ سے کہ مدد کرو، اور معاہد کافر مشرک ہیں، ان کے خلاف تم نے مدد نہیں کرنا چاہیے اپنے مسلمانوں کی. اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو بھی فتنہ و فساد دنیا میں برپا ہوگا. اپنے مانسا وڑکا، اپنوں کا ساتھ دو چاہے وہ غلط ہو، یہ عام مزاج ہمارے گھروں میں بن گیا ہے ابھی. تیسری چیز کہ غیر مسلموں کو اگر تم نے ان کے عائلی قانون وراثت اور عائلی قانون گھر خاندان شادی بیاہ کے قانون پر چلنے نہیں دیا اور اپنے اسلام کو ان پر تھوپا، اسلامی قانون کو، تب بھی دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو. اسلام آسمانی مذہب ہے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا، تب بھی وہ زبردستی نہیں کرتا کسی پر. جن کی اپنی کوئی بیس نہیں، جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، وہ کیوں مسلمانوں کو زبردستی پابند کرتے ہیں کہ تمہیں ہمارے رنگ میں رنگنا پڑے گا؟ کیا فتنہ فساد نہیں ہوگا؟ ہو کے رہے گا. لیکن انشاءاللہ اطمینان رکھے، نہ ان کو لانا ہے اور نہ یہ لا پائیں گے. بات اصلی یہ ہے کہ صرف ایک سیاسی کانڈ ہے جس کو چلتے رہنا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک.